الجبین، اس میں سے خاک شفا کے اوپر سجدہ کرنا مومن کی علامات میں سے۔ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک علامت یہ ہے کہ مومن ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھے گا۔ نماز میں اس لیے ظہر اثر میں اخفات سے نماز پڑھنا لازمی ہے، پہلی 2 رکعت کو بھی آرام سے دھیمی آواز میں پڑھنا، اخفات سے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھنا مومن کی علامت ہے اور واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام اور جناب امیر علیہ السلام اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اور آپ کی ضد میں، جناب امیر علیہ السلام کی ضد میں شام والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن سے حذف کروا دیا تھا۔ اس لیے آج تک بہت سے بھائیوں میں، بہت سے مسلمانوں میں اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو ان میں رائج ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں گے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ شام والوں نے اتنی جناب امیر کی عداوت میں قرآن کے اندر کوشش کی کہ رد و بدل کیا جائے کہ شہید ثقیف کہتے ہیں سب سے بڑے دشمن علی کا نام معاویہ، سب سے بڑی جس نے عداوت رکھی کہ اس نے ہر شے کو تبدیل کیا، اور سب سے بڑا جو اسلام کو نقصان پہنچایا، قرآن کو نقصان پہنچایا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ بسم اللہ کو قرآن کا جز ہی نہ سمجھیں، صرف تبرکن لکھا جاتا ہے، کیونکہ بائے بسم اللہ کے نقطے سے عداوت تھے، بائے بسم اللہ کے نقطے سے عداوت تھی، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن سے حذف کرنے کی بہت بڑی مذموم کوشش کی گئی، اور اس نے باقاعدہ اپنی حکومت کی طرف سے بہت بڑے بڑے صحابہ کو پیسے دیے کہ اس پہ ایک حدیث گھڑ دو، پیغمبر اسلام سے منسوب کر دو، میں اس کے لیے باقاعدہ پیسے دوں گا۔ عزیزان گرامی، تو اس لیے علامت ہے مومن کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھے گا، ہمیشہ اس کو عادت بنا لے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھے، چاہے نماز میں ہو چاہے باہر ہو، کیونکہ عداوت تھی بہت سے جناب امیر کے دشمنوں کو۔ چھٹے امام سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا یا امیر المؤمنین، تو مولا نے کہا کہ آج تو تم نے کہہ لیا، آئندہ مت دہرانا۔ کہا کہ مولا کیوں، کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا کیونکہ ہمارے جد کی عداوت میں بہت سو نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا، اس لیے سارے اماموں نے 11 کے 11 اماموں نے فیصلہ یہ کیا کہ جب بھی امیر المؤمنین کہا جائے تو علی ابن ابی طالب کو مراد لیا جائے۔ تو کہا اس لیے سب نے فیصلہ کیا کہ جب بھی امیر المؤمنین کہیں تو مراد جناب امیر علیہ السلام کو لیا جائے، اور کوئی بھی ہم میں سے امیر المؤمنین نہیں کہلاتا۔ ہمارے ہاں بہت سے میں نے دیکھا کہ شیعہ بھی بعض اوقات نام لیتے ہوئے کہہ جاتے ہیں امیر فلاں امیر فلاں۔ اس بات کو کریکشن کر لیں کہ ہمارے ہاں امیر صرف ایک ہیں، اور وہ ہیں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ انہوں نے جو اپنے نام کے ساتھ رائج کیا تھا اس کو بھی ہمارے لیے دہرانا جائز نہیں ہے۔ اس کو یہ نہ کہیں کہ نہیں ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے تھے یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دینا چاہیے، نہیں، کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ائمہ نے منع کیا کہ کسی کے نام کے ساتھ امیر مت لگانا، جب بھی کہو حضرت امیر علیہ السلام یا امیر المومنین تو مراد صرف جناب امیر المومنین سے مراد پہلے امام، کسی اور کا نام کے ساتھ امیر نہیں لگا سکتے۔ آئیں ذرا میں چند روایات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو جناب امیر کی عداوت میں ان کے دشمنوں نے رائج کی، سنیں گے اس موضوع کو۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ اس نے بہت سے لوگوں کو، صحابہ کو پیسے دیے، کہا کہ یہ احادیث اس مضمون کے متعلق جناب امیر کے ضد میں، ان کی رد میں احادیث گھڑ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں۔ اچھا، اور کہ یہ جو آیت ہے نا، بہت سی آیت جناب امیر کی شان میں نازل ہوئی قرآن میں، کچھ نے لکھا 360 آیات ہیں، فخر الدین رازی نے لکھا ہے قرآن میں 360 آیات ہیں جناب امیر کی شان میں، اور حافظ رجب برسی نے لکھا ہے 500 آیات ہیں جناب امیر کی شان میں۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا 1000 آیات نازل ہوئی ہیں جناب امیر علیہ السلام کی شان میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207، کہ اور مومنوں میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کے مرضات کی خاطر اپنے نفس کو دے دیتا ہے، کہ جب بستر رسالت پہ جناب امیر شب ہجرت سوئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، سب کے ذہنوں میں ہے آیت۔ تو عزیزان گرامی، جب شب ہجرت جناب امیر علیہ السلام بستر رسالت پہ سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، مومنوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو اللہ سے تجارت کرتا ہے، اللہ کی مرضات کی خاطر اللہ کی مرضیوں کو حاصل کرتا ہے اور اپنے نفس کو دے دیتا۔ تو اس نے باقاعدہ معاویہ نے پیسے دیے، اور ایک آدمی نے باقاعدہ حدیث گھڑی اور کہا کہ یہ علی کی شان میں آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم قاتل امیر المومنین کی اس کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ آج تک بہت سی کتابوں میں باقی ہے بھائیوں کی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پیغمبر سے نسبت دینے کے بعد باقاعدہ قاتل امیر المومنین علیہ السلام کے لیے اس حد تک اس نے باقاعدہ لوگوں کے اندر پیسے تقسیم کیے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر پیسے اچھے ملیں گے تو ہم حدیث بھی اچھی طرح سے گھڑ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دور ایک ایسا دور تھا کہ جہاں پہ کثرت سے جھوٹی احادیث گھڑی گئیں، اور دوبارہ ایک ایسا دور آ رہا ہے کہ جہاں پہ ان احادیث کو پرچار کرنے والے